السلام علیکم، آپ دیکھیں خبر میں محمد مالک۔ ساری دنیا اس وقت ایک ہی سوال کر رہی ہے، کیا جو راؤنڈ چل رہا ہے اس وقت، آپ میسج ایکسچینجز کہہ لیں، نیگوسیشنز کہہ لیں، ایران اور امریکہ کے درمیان، کیا یہ چلے گا؟ کیا اس بار جنگ ختم ہوگی؟ میننگ فل کنکلوژن پہ پہنچے گی بات یا نہیں؟ اگر بیانات دیکھیں دونوں طرف سے بہت تیز بیانات آ رہے ہیں۔ ایرانین ریولیوشنری گارڈز کے اسپوکس پرسن نے کہا کہ لگتا ہے امریکن اپنے آپ سے نیگوشیٹ کر رہے ہیں۔ آج بڑی سخت باتیں کی ڈونلڈ ٹرمپ نے۔ پہلے تو انہوں نے ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے کہا کہ یہ بڑے عجیب سے لوگ ہیں ایرانی، یوز دا ورڈ بیگنگ، یہ منتیں کر رہے ہیں ہمارے سے کہ ہمارے سے ڈیل کریں، اور کرنی بھی چاہیے کیونکہ یہ تباہ ہو گئے ہیں بقول ان کے، کوئی ان کے پاس زیرو چانس نہیں ہے واپسی کا۔ اور لیکن پبلک کی کیا کہتے ہیں کہ نہیں ہم دیکھ رہے ہیں، ہم یہ بات کر رہے ہیں، پھر کیپٹلز میں لکھا ہوا رانگ، غلط بات ہے۔ یہ سیریس ہو جائیں پیشتر اس سے کہ وقت گزر جائے، کیونکہ اب جو ہوگا اس کے بعد ٹرننگ پوائنٹ کوئی نہیں ہے۔ فل دھمکی۔ پھر آج وہ اپنی کیبنٹ میٹنگ انہوں نے کی تھی، یہ پہلی کیبنٹ میٹنگ ہے جب سے جنگ شروع ہوئی ہے، وہاں بھی انہوں نے بڑی سخت باتیں کی، اس قسم کی باتیں کی کہ لونیٹکس ہیں اور جناب ان کو ہم نے یہ کر دینا ہے، اور جناب میں ان کے ساتھ یہ کر دوں گا، میرے پہ کوئی مجبوری نہیں ہے۔ لیکن سنیں، بیکاز پھر ساری گالی گلوچ کے بعد، دھمکیوں کے بعد، پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ بڑا میننگ فل ڈائلاگ جا رہا ہے اور میں بڑا پرامید ہوں، بڑی سیریس گفتگو چل رہی ہے۔ اور ان کے جو اسپیشل ریپرزینٹیٹو ہیں اسٹیو وٹکوف، انہوں نے کہا کہ بڑے اسٹرانگ سائنز ہیں کہ ایرانی ہماری بات مان لیں گے، ہم ان کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا وٹکوف نے کہ دیکھیں ہم صدر صاحب آپ کی ہدایت تھی کہ ہم پبلکلی میڈیا میں کوئی بات نہیں کریں گے، بڑا ڈیلیکیٹ ایشو ہے۔ سو بامز دونوں طرف سے تیزی آئی ہوئی ہے اور ادھر سے، لیکن بات صاف کیا ہو رہی۔ لیکن پہلے سنیں ٹرمپ نے کیا کہا، کہاں ایران کو دھمکیاں دی، اور پھر بعد میں دوسری بات کیا کی۔ They're sick people, really sick. They're really sinister, sick people. And if anybody thinks it was okay to have a group of people like this to have nuclear capability, nuclear weapons, and if we didn't attack with the B-2 bombers, they would have had a nuclear weapon. They say they're lousy fighters, but they're great negotiators. They are begging to work out a deal. And look, we have very substantial talks going on with respect to Iran. With the right people. You know, I told you about a president, right? Steve, can I reveal the president? The fact that we're real and solid and we're there. We're going to let you have 8 boats of oil. 8 boats. 8 big boats of oil. This was 2 days ago. And they'll sail up tomorrow. That was 3 days ago. کل انہوں نے کہا تھا کہ جی انہوں نے بڑا پریزنٹ دیا ہے، وہ اب آج انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے 8 آئل ٹینکرز کو گزرنے دیا، پھر ساتھ ہی جملہ جوڑا کہ پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے کچھ سخت باتیں کی ہیں تو 2 آئل ٹینکرز اور ان میں پاکستانی جھنڈوں والے آئل ٹینکرز بھی تھے۔ تو ٹرمپ کا آپ کو پتا ہے نا، ہر چیز کا وہ لے لیتے ہیں کریڈٹ سب کچھ، لیکن کہاں لیونیٹکس، پاگل، سب کچھ، لیکن یہ چل رہا ہے۔ دوسری طرف ایران پبلکلی ایڈمٹ نہیں کر رہا، لیکن دونوں سائڈز نے ایڈمٹ کر لیا ہے کہ پیغام رسانی ہو رہی ہے اور پاکستان سینٹرل چیز اس میں رول پلے کر رہا ہے۔ اب میں آپ سے 2-3 خبریں شیئر کروں گا۔ خبر میری یہ ہے، اکارڈنگ ٹو ویری ریلائبل سورسز جو اس معاملے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، اور یہ جملہ کی بڑا ضروری ہے اس کو سمجھنا۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ 2 چیزیں دونوں سائڈز پہ انڈرسٹوڈ ہیں کہ بمباری بھی دبا کے ہوگی اور گالی گلوچ بھی ہوگی، دھمکیاں بھی ہوگی، پبلکلی بھی ہوگا، لیکن ایگریمنٹ ان پرنسپل ہو گیا ہے۔ ایگریمنٹ ان پرنسپل یہ ہو گیا ہے کہ نیگوسیشنز چلیں گی اور ہم نے اس بات چیت کو ختم کرنا ہے۔ جو شرائط ہیں وہ تو ظاہر ہے، بیٹھیں گے، ہر دونوں سائڈز نے اپنی میکسیمم ڈیمانڈز لی ہوئی ہیں، وہیں سے وہ نیچے آئیں گے۔ اب ہوگا کیا؟ ہو سکتا ہے اگلے 24 گھنٹوں میں اطلاع یہ ہے کہ سیکنڈ ٹیئر ایک لیڈرشپ جو ہے ایران کی، وہ ایک ڈیلیگیشن اگلے 24 گھنٹوں میں پاکستان پہنچ جائے گا، اور پہلی لیول پہ سیکیورٹی کے لوگ آئیں گے، پھر سیکنڈ ٹیئر کے لوگ آئیں گے، اور اس کے بعد اگر پیغام رسانی سپیڈ پہ چلتی ہے تو پھر اس کے بعد جے ڈی وینس اور ایرانین فارن منسٹر کے درمیان میں ملاقات بھی ہوگی، لیکن وہ سٹیج 2 پہ ہے۔ یہ سٹیج 2 2 دنوں میں بھی آ سکتی ہے، یہ 10 دنوں میں بھی آ سکتی ہے۔ اب ڈائریکشن ٹھیک جا رہی ہے دونوں طرف سے، اسرائیل اور بھارت جو مرضی کرتے رہیں، اور کافی ایشوز آپ میڈیا میں بھی دیکھیں، پاگل پن چل رہا ہے، لیکن اب چیز ہو کیا رہی ہے؟ کیا چیز اس میں گن ڈال سکتی؟ ایک سلو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اور وہ ہے کہ جو ساتھ ہی انہوں نے بہت زیادہ ہیوی موبلائزیشن کی ہے گراؤنڈ ٹروپس کی۔ ایرانین کو یہ خطرہ ہے کہ یہ آ کے ایک آئلینڈ پہ قبضہ کریں گے، اور اس میں پہلے بات چل رہی تھی خرگ آئلینڈ کی، لیکن 3 آئلینڈز ہیں، ایک ہے لارک،
اور وہاں پہ ان کا وہ بھی بندر عباس کے پاس ہے، وہ بھی بڑا سیکیورٹی وائز سینسٹیو ہے امریکہ ایران کے لیے. لیکن جو خطرہ اس بات کا ہے کہ یہ جو ٹروپس آ رہے ہیں اب، جس طرح ایک ابھی CNN کی رپورٹ چلی کہ 22 مارچ کے بعد 35 جہاز اڑے ہیں C-17s. یہ کارگو پلینز ہیں، بہت زیادہ ان میں لوڈ چلتا ہے. ہر پلین میں تقریباً 135 لوگ جوان آتے ہیں، ساتھ ہی ان کا اسلحہ بھی آتا ہے، اور اس میں سارے اسپیشل سروسز کے لوگ ہیں. تو 35 لوگ ہو گئے. پھر کوئی 2,500 کے قریب جاپان سے انہوں نے ری شفٹ کیے ہیں. اور نیو یارک ٹائمز کی ایک اور خبر تھی بڑی انٹرسٹنگ، جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ٹرمپ نے اپنے کلوز ایسوسیٹس کو کہا ہے کہ شاید ہمیں یہ بھی ایک آپشن رکھنا پڑے کہ ہم ایران کے ایک آئلینڈ پہ قبضہ کر لیں اور وہاں پہ تیل بھی ہو. وہاں سے خرگ آئلینڈ کی بات آتی ہے بار بار، اور جب ہمارے پاس وہ نیگوشیٹنگ پاور ہوگی تو ایران جلدی کنونس ہو جائے گا. لیکن کیا افورڈ کرتا ہے امریکہ اس وقت اور بندے لانا آن گراؤنڈ؟ بیکاز پہلے ہی جو ان کی دفاعی اسٹاف ہے بڑی بری طرح مجروح ہوئی بھی ہے. ہم نے آپ کو کل بھی ایک ڈیٹیل رپورٹ بتائی تھی جو رائل انسٹیٹیوٹ ہے اسٹریٹجک اسٹڈیز کا. انہوں نے بتایا کہ کس طرح ان کی ڈیفینسو کیپبلٹیز بہت زیادہ ڈپلیٹ ہو گئی ہیں، کم ہو گئی ہیں اسرائیل اور امریکہ کی. اور اگر یہ جنگ چلتی ہے 2-3 ہفتے تو امریکہ کے اور خاص طور پہ اسرائیل کے جو انٹرسیپٹرز ہیں جو روکتے ہیں میزائلوں کو، بالکل ختم ہو جائیں گے. اور وہ حقیقت اس لیے بھی نظر آتی ہے کہ جب 90% سے ایران کے آگے 10% پہ اٹیکس، اور یہ امریکہ بھی کہتا ہے اسرائیل بھی کہتا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ پچھلے 10 دنوں میں نقصان کتنا زیادہ ہونا شروع ہو گیا. وہی میزائل ہیں، وہی ڈرونز ہیں، اور تعداد بھی اگر 90% کم ہوگی تو نقصان زیادہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ ان کی ڈیفینسو کیپبلٹیز بڑی تیزی سے ختم ہو گئی ہیں، اور یہ ایران کو بھی پتہ. اب وہ 3 جزیروں کا ایشو کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیوں ایک سینسٹیو ایشو ہے. یہ ایک تو لڑاک پہ تو کوئی جھگڑا نہیں ہے، وہ تو ایرانی ہے اور اس پہ یہ حملہ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. ایک ہے ابو موسیٰ اور ایک گریٹر تم اینڈ لیسر تم. یہ 3 اسی ایریے میں ہیں اس کے پاس. یہ ایران اور UAE کے اندر بڑے عرصے سے جھگڑا چل رہا ہے. UAE کا دعویٰ ہے، آپ کو اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، UAE کو دعویٰ یہ ہے کہ جب 30 نومبر 1971 کو ایران نے ان پہ قبضہ کر لیا تھا UAE بننے سے 2 دن پہلے، تو یہ ہمارے جزیرے ہیں جس پہ ایران نے قبضہ کر لیا. وہ پھر UN میں بھی چلے گئے، اس میں کوئی زیادہ بات چیت نہیں بنی. اب ابو موسیٰ ہے جو تھوڑا سا 5 اسکوائر میل کا ہے، لیکن وہ اسٹریٹجکلی بڑا امپورٹنٹ ہے. اسٹیٹ آف ہرموز کے بالکل ساتھ ہی اسی جگہ کو یہ سیکیورٹی وائز بڑا امپورٹنٹ ہے ایران کے لیے. جو وہ ہے گریٹر توم اور لیسر توم، وہ تو 1-1 میل کے 1.5 میل کے ہیں. ایک کے اندر تو آبادی بھی کوئی نہیں ہے، صرف زہریلے سانپ ہیں. دوسرا بھی غیر آباد ہے. صرف جو ابو موسیٰ ہے وہ ہے. جھگڑا کیا ہے؟ یہ UAE کا یہ دعویٰ ہے، لیکن ایران جو ہے، ایران کہتا ہے یہ ہمارا ہمیشہ سے یہ ایران کا حصہ ہے. اور ویسے تو ایران والے کبھی برٹن کی بات نہیں کرتے، لیکن اس میں انہوں نے دعوے ہیں کہ جی یہ تو 130 پرانے نقشے بھی تھے جو مارکوس آف سیلزبری کے جو اس وقت کے برٹش فارن سیکرٹری تھے ان کے کہنے پہ بنے تھے. اور یہ 1988 کے نقشے ہیں جس میں اس کو ایران کا حصہ دکھایا گیا ہے. اور پھر 1888 کا وہ نقشوں کی بات کرتے ہیں ایرانین ڈپلومیٹس، جس میں دکھایا تھا کہ برٹن نے اس کو ایران کا حصہ ڈکلیئر کیا تھا ان آئلینڈز کو. اور UAE کا اس وقت تو وجود نہیں تھا، لیکن خطے کا نام جو جگہ تھی اس کو پائریٹ کوسٹ کہا جاتا تھا. یہاں پہ بہت یہ قزاق وغیرہ ہوتے تھے اور یہ کشتیوں کو لوٹتے تھے، وہاں سے چیز ہے. پھر اس پہ دعویٰ UAE کا کیا ہے؟ شارجہ والوں کا ابو موسیٰ پہ دعویٰ ہے، اور رائس الخامہ والوں کا وہ جو دوسرے 2 گریٹر اینڈ لیسر توم ہیں ان کے اوپر ہے. برٹن نے 1900 یہ ہسٹری میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ اگر ان آئلینڈز پہ انہوں نے فوجیں لینڈ کی امریکہ نے، یہ ایک نیا تنازع بھی کھڑا ہو جائے گا UAE اور ایران کے درمیان میں، جو پہلے ہی بہت سخت ان کے درمیان میں دشمنی چل رہی ہے. پھر جناب اس کے اندر 5 اسکوائر میل کا ہے ابو موسیٰ. پھر 1892 کی بھی کتاب ایران والوں نے اپنے دعوے میں نکالی ہوئی ہے کہ پرشین کویسچن. جارج کورزو جو وائس رائے اور گورنر جنرل آف انڈیا تھے، ان کے جو میپس بنائے ہوئے تھے اس کے اندر بھی یہ انڈیا اس کو حصہ دکھایا گیا ہے ایران کا. یورپین یونین نے آج سے کچھ سال پہلے اپنے ایک چیز میں اس کو مان لیا کہ جی UAE کا حصہ ہے، تو یورپین یونین کے ساتھ ایران کا بھی جھگڑا شروع ہو گیا. یہ آئلینڈز اس لیے امپورٹنٹ ہیں کہ یہاں سے اسٹریٹجک بڑا فرق پڑتا ہے. دیٹ از دا ریزن. اور یہ جو ابھی ریڈار پہ نہیں آ رہی ہے بات، یہ ایک بڑا سیریس ایک بات ہے
کیونکہ جب تقریباً اس وقت 5,000-6 ہزار ٹروپس جو نئے آ رہے ہیں وہ سمپلی ادھر گراؤنڈ ٹروپ کے لیے آ رہے ہیں، اور ایران کا خیال یہ ہے کہ یہ ایک کوئی نیا تماشا شروع ہوگا. آپ نیو یارک ٹائمز دیکھیں، آپ وال اسٹریٹ جرنل دیکھیں، اور آپ اگر واشنگٹن پوسٹ کو فالو کریں، ان میں ڈفرینٹ سٹوریز آ رہی ہیں. ایکسیس کی بھی سٹوریز آئی ہیں جس میں ڈفرینٹ جگہ پہ ڈونلڈ ٹرمپ کو کوٹ کیا گیا ہوا اپنے قریبی ساتھیوں سے بات کرتے ہوئے. وہاں پہ 2 باتیں سامنے ڈونلڈ ٹرمپ کی ابھی تک آ رہی ہیں. ایک تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے لمبی جنگ نہیں چاہیے، مجھے ایران سے نکلنا ہے کیونکہ میں نے کچھ اور بڑے کام کرنے ہیں. پھر ایک سٹوری میں یہ لکھا گیا، بڑی اچھی انویسٹیگیٹو سٹوری تھی، کہ ہو سکتا ہے وہ کیوبا ہو، کیونکہ ان کے بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ایزی ٹارگٹ ہے. وینیزویلا ایزی تھا، فتح بھی مل گئی، کیوبا بالکل تباہ ہوا ہوا ہے. اگر ڈونلڈ ٹرمپ کیوبا کو بھی قابو میں کر لیتے ہیں تو ان کی بڑی جے ہو جائے گی. ایران ایک ایسی جگہ وہ گھس گئے ہیں کہ نکلنا ان کے لیے مشکل ہوا ہوا ہے. لیکن ان کے قریبی ساتھی کہہ رہے، دوسرے جو ان کا صاف ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ مہنگائی اور ان چیزوں پہ ڈیل کریں. سو ہی وانٹس ٹو گیٹ آؤٹ. اب پرابلم کیا ہے کہ ایران نہیں نکلنے دے رہا، بیکاز ایران یہ نہیں چاہتا کہ پھر 2 سال بعد جنگ ہو، پھر 1.5 سال بعد جنگ ہو. یہ تماشا اب بند ہونا چاہیے. سو یہ ہے. لیکن اگر آپ ایک چیز دیکھیے، آج ڈونلڈ ٹرمپ نے پھر کہا کہ مجھے ان لوگوں کی سمجھ نہیں آتی، دے آر لاؤزی فائٹرز بٹ ایکسلنٹ نیگوشیٹرز، اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اتنی تباہی کے بعد یہ لڑ کیوں رہے ہیں. اصل میں انڈیا نے بھی یہ سبق سیکھا تھا لیکن سیکھا کچھ نہیں، اور وہی اب یہ امریکہ اور اسرائیل کو سیکھنا پڑے گا کہ یہ جو مسلمانوں کا شہادت کا کانسیپٹ ہے، یہ ہے اصل ڈفرنس. یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ شہادت کے بعد ہر چیز بڑی سیکنڈری گریڈ کی ہو جاتی. یہ اب زندگی بچانے کے لیے لڑتے ہیں. مسلمان زندگی اللہ کے نام پہ دینے کے لیے لڑتے ہیں. دیٹ از دا بیسک ڈفرنس جو اس وار میں ہمیں نظر آ رہا ہے، لیکن یہ سمجھ نہیں رہے. اب بات آ رہی ہے کہ ٹاکس کہاں پہنچی. اس میں ترکی کی میں نے آپ کو بتایا تھا پرسوں بھی ایک امپورٹنٹ شخصیت یہاں پہ آئی ہوئی ہے. ترکی، پاکستان، ایون سعودی عربیہ نے ٹوٹل گرین لائٹ دی ہوئی پاکستان کو کہ آپ اس کو ٹھوک کے نیگوشیٹ کریں اور آپ کو پوری سپورٹ ہوگی. پاکستان ایک یونیک پوزیشن میں ہے اور کچھ ہمارے مسائل بھی ہیں. ایران کے بعد ہم سیکنڈ لارجسٹ ہمارے پاس شیعہ پاپولیشن ہے اہل تشیع کی، اس لیے ہمارا ایک لنک وہ بنتا ہے. لیکن 70s سے پاکستان کا جو واشنگٹن میں ایمبیسی ہے، ہم تمام مسائل ایران کے ہم ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں امریکہ میں، تاکہ باقی لوگوں کے پاس ان کے سفارتی تعلقات نہیں ہیں. سو وی ہیو ایک ایسی پوزیشن میں ہے کہ ہم اس وقت امریکہ سے بھی بات کر سکتے ہیں، ہم اس وقت ایران سے ہی بات کر سکتے ہیں، ہم سعودی عربیہ سے ہی بات کر سکتے ہیں، ہم سب کے ساتھ بات کر سکتے ہیں. تو پاکستان اس وقت سینٹرل پوزیشن میں ہے. آج اسحاق ڈار صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے واضح کیا کہ بڑی اسپیکولیشن چل رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم میسیجنگ کر رہے ہیں، جس میں انڈیا نے وہ ایک بےہودہ سی بات کی جے شنکر نے، اور اس کے اوپر جو ان کے ساتھ لیدے ہو رہی ہے پوری دنیا میں ان پہ کرٹیسائز ہو رہا ہے. جب انہوں نے دلال کا لفظ یوز کیا، دلال تو دیر از نتھنگ رانگ، دلال کون ہوتا ہے؟ ایک مڈل مین ہوتا ہے، لیکن اس کو گالی کے طور پہ انہوں نے یوز کیا. اور پھر جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے انڈیا میں، ذرا وہ بھی دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے. तो पाकिस्तान दलाल देश नहीं भारत जब दरअसल ये बैठक हो रही थी कि पाकिस्तान को लेकर ये बयान दिया है विदेश मंत्री ने और साफ तौर पर कहा, दो टूक उन्होंने जवाब दिया कि भारत की बात की जाए तो भारत पाकिस्तान की तरह दलाल देश नहीं है. अगर आप मेरे से पूछें कि वॉर रुकवा दी, माय आंसर इज यस. कैसे रुकवाई? मैं खुद विटनेस हूँ, मैं साक्षी हूँ. आई कैन गिव यू द डेट, आई कैन गिव यू द टाइम, आई कैन टेल यू फॉर हाउ लॉन्ग, आई कैन टेल यू कैसे किया. External Affairs Minister S. Jaishankar has just hit out at Pakistan, calling it a dalal country, and that India is not a dalal country. Dalal is a Hindi word for broker or middleman. It's an impolite word which S. Jaishankar, India's External Affairs Minister, has just used. In that all-party meeting, it is the External Affairs Minister S. Jaishankar who stated that India cannot act as the middleman or a dalal country like Pakistan. India's External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar, he is believed to have made a rather sharp comment. He said India cannot be a dalal nation. India is not a nation of fixers. In the all-party meeting on Wednesday, S. Jaishankar reportedly said that India cannot act as a dalal nation like Pakistan in global geopolitics. There was an all-party meeting that took place yesterday in the Parliament Annex where the government allayed all fears. During that meeting, External Affairs Minister S. Jaishankar used sharp
words. He said that India is not a dalal like Pakistan. Israel is their fatherland and India their motherland. We are proud of them. یہودی ہمارے کب سے پوروج ہو گئے. انڈیا از اے مدر لینڈ اینڈ اسرائیل از اے فادر لینڈ. ارے کتنی چمچا کی تھی بھائی, کچھ تو یار شانت ہو جاؤ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ باپو تیرا اسرائیل ہے. مودی جی کے فرضی میڈل کا چسکا, ودیش نیتی کے نام پر ہی کرنا اور جبرن گلے مل مل کر فوٹو کھنچوانے کی قیمت آج دیش چکا رہا ہے. بھکتوں کے پپا نے اسرائیل کو فادر بنانے کے چکر میں دیش کی فضیحت کرا دی ہے. امپورٹنٹ ڈیسیجن میکنگ سے آج ہندوستان غائب ہے. لعنت ہے, لعنت ہے, لعنت ہے. ڈیسپریٹ, فرسٹریٹڈ, جب آپ کو کوئی پوچھے نا اور دلیل ختم ہو جائے تو پھر آپ گالی پہ ہی آ جاتے ہیں. یہی جے شنکر صاحب پھر فخر سے کہہ رہے تھے ہم نے یوکرین اور روس کے درمیان میں شروع میں جنگ رکوا دی. تو وہ کیا دلال تھے؟ کس طرح جنگ رکوائی؟ ان کے اپنے وزیر اعظم سے پوچھیں ان کے لیے کیا لفظ استعمال کریں جو جا کے پوری قوم کا باپ کسی اور کو بنا دے, اور اپنی جو بھارت ماتا ہے اس کو جا کے اسرائیل کے باپ کے حوالے کر دے. اس کے لیے کیا لفظ ہوگا؟ اور یہ جو بار بار گاؤں ماتا کی بات کرتے ہیں, وہ گاؤں ماتا آپ کو پتا ہے بھارت جو ہے اس سیکنڈ نمبر پہ ورلڈ میں ہے میٹ ایکسپورٹ میں. تو گاؤں ماتا کا گوشت بیچتے ہیں پوری دنیا کو, بھارت ماتا کو چاہ کے چھوڑ آتے ہیں تل ابیب میں. اب ان کے لیے کیا لفظ استعمال کریں؟ یہ ٹیلی ویژن پہ, ہم نیشنل میڈیا پہ ہیں, ورنہ ہم ان کو بتا دیتے, لیکن یہ ہیں ان کی چیزیں. بٹ نو مور ٹائم ویسٹنگ آن ہیم, چھوڑیں ان کو. آخری بات جو ہم کہہ رہے تھے کہ اب ایک تاثر یہ بن رہا ہے, شاید لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ایران کہیں غلطی تو نہیں کر رہا, ایک موقع ہے صلح کا, ختم تو نہیں کر رہا. حقیقت ایسی بات نہیں ہے. ایران کے پاس اس وقت یہی موقع ہے کہ ایک لانگ ٹرم پیس سیٹلمنٹ ہو, ورنہ نیگوسیشنز پچھلے سال بھی ہو رہی تھیں جون میں, اور جب نیگوسیشنز جاری تھیں حملہ ہو گیا. اس بار نیگوسیشنز تقریباً کمپلیٹ ہو گئی تھیں اور سکسیسفل تھی نیوکلیئر ایشو پہ تمام, تب بھی حملہ ہو گیا. ایران کہتا ہے بس اور نہیں, یہ ہم ہر 2 سال بعد 3 سال بعد ایک جنگ افورڈ نہیں کرتے. اب لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید جو ڈونلڈ ٹرمپ بار بار کہتا ہے, میں فرسٹریٹڈ نہیں ہوں, مجبور ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو ڈیل کرنا ہے. اس کی پاپولیرٹی ریٹنگ 36% سے نیچے آ گئی ہے, اتنی لو اس کی زندگی میں نہیں تھی. اس کی اکانومی کے اوپر مینجمنٹ کی جو ریٹنگ ہے وہ جو بائیڈن سے بھی نیچے آ گئی ہے, اتنی بری کبھی نہیں تھی, اور مڈ ٹرم الیکشنز وہ ہارے گا. لیکن جنگ کی جہاں تک بات کرتا ہے, میں نے کل بھی آپ سے بات کی تھی, لیکن تھوڑی سی چیزیں رپورٹ شیئر کرنی ضروری ہیں. ان کی جو 2 ٹاپ کمپنیز ہیں جو تمام اسلحہ بناتی ہیں, ان لوگوں نے کہہ دیا ہے کہ اگر یہ جنگ ختم نہ ہوئی تو مارچ کے اینڈ تک یا اگلے 2 ہفتوں میں میزائلز ٹوٹل ختم ہو جائیں گے. ایز سمپل ایز دیٹ. اور اگر یہ مارچ کے اینڈ تک یہ جنگ چلتی ہے تو جو ان کا انٹرسپٹر ہے مین اسپیرو ان کا اسرائیلیز کا, وہ بالکل ختم ہو جائے گا. اور آپ دیکھ رہے ہیں جیسے میں نے شروع میں بھی کہا تھا, اگر اسرائیل ان کی ختم ہو گئی ہے اہلیت ایران کی, تو تھوڑے میزائلز اور تھوڑے ڈرونز کے ساتھ 3 گنا نقصان ہو کیوں رہا ہے. ایران کی ضرورت ہے امن کا معاہدہ, امریکہ کی مجبوری ہے. اب دیکھنا یہ ہے پہلے عقل کون کرتا ہے. ابھی ہم بریک لیں گے, بریک کے بعد ہمارے ساتھ جلیل عباس جیلانی صاحب ہوں گے, فارمر فارن سیکرٹری, فارمر منسٹر, کیئر ٹیکر فارن منسٹر, ایمبیسڈر رہے ہیں انڈیا میں, ایمبیسڈر رہے ہیں امریکہ میں. ان سے ذرا بات کریں گے کہ جو تمام چل رہا ہے یہ ڈپلومسی کی گیم, لانگ ٹرم میں پاکستان کو اس کا فائدہ ہے, یا کہیں پاکستان کے تعلقات مختلف مشرق وسطیٰ کے ممالک سے تو خراب نہیں ہو سکتے, بیکاز ایک بڑا ڈیلیکیٹ بیلنسنگ ایکٹ ہے. اس پہ بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. جی ویلکم بیک. وہاں سے موجود ہیں جلیل عباس جیلانی صاحب, فارمر فیڈرل فارن منسٹر اور فارمر ایمبیسڈر ٹو یو ایس انڈیا, جیسے میں نے شروع میں کہا تھا. ذرا ان سے بات کرتے ہیں پوری صورتحال پہ. جیل صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو ابھی لیٹسٹ, پہلے میں ذرا ایران پہ تو بعد میں آؤں گا, یہ انڈیا کا جے شنکر نے ایک بڑا عجیب بےہودہ سا بیان دیا کہ اس سے پوچھا گیا کہ انڈیا کہیں نظر نہیں آ رہا, تو انہوں نے کہا جی ہم کوئی دلال نیشن نہیں ہے گلوبل جیو پالیٹکس کی. تو اس کا کیا مطلب ہے پھر؟ کیا قطر بھی انڈیا کے نزدیک دلال ہے؟ اس نے افغان امریکہ ٹاکس بھی کروائیں. کیا عمان بھی دلال ہیں جنہوں نے اب ایران کی اور تمام امریکہ کی اور یہ ساری ڈائلاگ کروا رہے تھے؟ کیا ترکیہ بھی دلال ہے جنہوں نے ہر یہ چیزیں کی؟ اور کیا پھر یو این سارا بقول انڈیا کے دلالوں میں بھرا ہوا ہے؟ بیکاز وہ تو سارے جیو پالیٹکس میں انٹرنیشنل میں صلح کراتے ہیں. نہیں مالک صاحب, یہ جے شنکر نے بہت ہی بیہودہ بیان دیا ہے,
اور جس قسم کا اس کا ایک سروس پروفائل تھا اس سے امید نہیں تھی کہ وہ اس قسم کی جو سی غلط بات کرے گا. میں تو ہم دونوں نے اکٹھے سرو کیا واشنگٹن میں, جب میں سفیر تھا وہ بھی سفیر تھا, اور ہمارا اچھا انٹریکشن تھا, اور آئی تھاٹ دیٹ ہی واز اے ڈیسنٹ پرسن. بٹ جب سے اس کا وہ ریٹائرمنٹ ہوئی ہے اور وہ پالیٹکس میں آیا ہے اور فارن منسٹر بنا ہے, تو اس کی جو سی ہے زیادہ تر جو اس کی خواہش رہی ہے ہمیشہ سے ہی کہ ایک تو پاکستان کو انڈرمائن کرے, اور انڈرمائن اس لیے کرے کہ اس سے وہاں کی جو لیڈرشپ ہے پرائم منسٹر مودی, جو کہ کافی ان کے پاکستان کے بارے میں کافی ہی نیگیٹو خیالات ہیں, اور پھر وہاں پہ RSS کا جو ہے بہت ہی زیادہ انفلوئنس ہے, اور جو ان کی پبلک کانسٹیچوئنسیز ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے ہمیشہ یہ کوشش کرتے رہ گئے ہیں. تو اب یہ جو بیان دیا ہے میرے خیال میں اس کی جو فرسٹریشن کو ریفلیکٹ کرتا ہے جے شنکر کی. اور فرسٹریشن کی کیا وجوہات ہیں؟ پچھلے سال انہوں نے پاکستان سے بری طریقے آئی, اور پھر جو آپریشن جو انہوں نے لانچ کیا ایگریشن پاکستان کے خلاف کی, ساری دنیا میں جو ان کی پوزیشن انڈرمائن ہوئی. ان کو جو ایک نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کا دیا گیا تھا ایک ٹائٹل 5-6 سال پہلے, تو وہ بھی سیریسلی انڈرمائن ہوا کہ اگر انہوں نے کہا کہ اگر وہ تو پاکستان سے اتنی بری طریقے سے مار کھائی ہے تو وہ کس طریقے سے وہ سیکیورٹی پرووائڈ کرے گا باقی ایشیا کے ممالک میں. اور پھر جو جے شنکر نے جو نیبرہڈ پالیسی بنائی جس کا آرکیٹیکٹ بھی جے شنکر ہی تھا, تو وہ بھی بری طریقے سے فلاپ ہوئی. جس طریقے سے پچھلے سال بنگلہ دیش کے اندر بڑے سخت قسم کی ایجیٹیشنز ہوئیں, جتنے بھی سمبلز تھے انڈیا ریلیٹڈ ان کو ڈسٹرائے کر دیا گیا. تو یہ ایک ریفلیکٹ کرتے, اور پھر یہ ہے کہ انہوں نے کوشش کی کہ یہ جو موجودہ کانفلکٹ ہے اس کے اندر اپنی کوئی ریلیونس بنانے کی کوشش کرے, وہ بھی ان کو نہ ملی. امریکہ کے ساتھ بھی ان کے تعلقات کی نوعیت کوئی اتنی بہتر نہیں ہے. تو ان تمام وجوہات کی صرف ایک ہی وہ ایک ریفلیکشن ہے جو اس صورت میں ضائع ہوئی. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ ان کی یہ اس سٹیٹمنٹ کا پوری دنیا نے نوٹس لیا, اور میں آپ کو بڑے وثوق سے بتا رہا ہوں کہ چاہے یورپینز ہوں چاہے یا باقی اور ممالک ہوں, انہوں نے کوئی اچھی طریقے سے اس کو نظر سے نہیں دیکھا. ہماری ریجنل کنٹریز نے بھی اس کو بہت ہی برا بھلا کہا ہے یہ جے شنکر کی اسٹیٹمنٹ کو. اچھا, اب جلیل بھائی ادھر آ جاتے ہیں. جو پاکستان کا رول ہے, اللہ نے عزت بھی بہت دی ہے, ہم ایک بڑا کرٹیکل رول بھی پلے کر رہے ہیں, اور جو انڈیا کی کوششیں تھی کہ پاکستان کو آئسولیٹ کر دو, روک سٹیٹ بنا دو, یہ پینٹ کر دو, بڑی حد تک کچھ ایسا کامیاب بھی رہا. لیکن یہ جنگ کے بعد بنیادی محسوس کے بعد ان کا تو دن ہی ان کے الٹے چل رہے ہیں. لیکن ہمارا بڑا بیلنس ہمیں کرنا پڑ رہا ہے. سعودی عربیہ بھی ہمارے ساتھ, ان کے ساتھ بھی ہیں, UAE کے ساتھ بھی ہمارے معاشی اور بڑے تعلقات ہیں. کویت از اگین امپورٹنٹ فار اس. کیا اب یہ کوئی ایسا خطرہ تو نہیں ہے کہ جو اب رول پاکستان پلے کر رہا ہے ڈاؤن دا روڈ ہمیں ایران کے خانے میں کلب کر دیا جائے؟ اور بیکاز ماضی میں ہم نے جب بھی اچھے کام کیے ان کا الٹا ہی پڑا ہے. 71 میں ہم نے رچرڈ نکسن کو امریکہ لے گئے اور چائنا لے گئے, تعلقات کھول دیے. اس کے بعد جب 71 کی وار ہوئی تو امریکہ نے ہمارے ساتھ کچھ نہیں کیا. افغانستان میں ہم نے دنیا کی بڑی مدد کی, امریکہ کی, اور سب کچھ. بعد میں اس کا نتیجہ ہم آج تک بھگت رہے ہیں. ہمارے ماضی کے جو ڈپلومیٹک فورس تھے ان کے لانگ ٹرم کانسیکوینسز کو رہے پاکستان کے اپنے ذاتی انٹرسٹ, نیشنل انٹرسٹ دیکھیں. اس باری کیا ہمارا یہ ڈیلیکیٹ بیلنس ہم خطرے میں تو نہیں پڑے گا کہ چلیں یہ وار تو ختم ہو جائے گی, کل کو UAE کہے گا آپ بڑی گود میں بیٹھے ہوئے تھے ایران کے, سعودیز کہہ دیں کہ اچھا ہم نے ساتھ ایگریمنٹ کرتے ہیں لیکن ان کی آپ چیزیں سنبھالیں, کوئی ایسا خطرہ تو نہیں ہے؟ نہیں اپنا مالک صاحب, میں بالکل اس سے متفق بالکل نہیں ہوں. اس کی بے شمار وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے سعودی عربیہ کے ساتھ بہت ہی پرانے تعلقات ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے فیصلہ کیا ایران کی درخواست کے اوپر لیٹ 70s میں کہ ہم امریکہ کے اندر ایران کے انٹرسٹ کو لک آفٹر کریں, تو سعودیز نے ہمیں باقاعدہ ہمیں اس بات کو ویلکم کیا. انہوں نے کہا کہ جی ہمیں پاکستان کے اوپر بھرپور اعتماد ہے, اور تب سے 45-46 سال سے ہم ایران کے جو مفادات ہیں ان کو لک آفٹر کر رہے ہیں وہاں پر, اور کبھی بھی اس کو وہ ہمارے اور سعودی عربیہ کے تعلقات کے درمیان آڑے نہیں آیا. اور ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری فارن پالیسی کی بہت ہی زبردست کامیابی ہے کہ اس وقت جو سچویشن ہے کہ ایران کا پاکستان کے اوپر مکمل اعتماد ہے,
سعودی عربیہ اور پاکستان کو، جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ نہ صرف ہمارا ڈیفنس اگریمنٹ ہے بلکہ سعودی لیڈرشپ کو بھی پاکستان کے اوپر بھرپور اعتماد ہے، اور اسی طریقے سے چاہے امریکہ ہو یا یورپ کے ممالک ہوں، وہ بھی پاکستان کے اس رول کو بہت ہی زیادہ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ جس قسم کا رول پاکستان پلے کر رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا کہ ہماری چاہے پولیٹیکل لیڈرشپ ہو، چاہے وہ عسکری قیادت ہو، تو انہوں نے جس طریقے سے اپنے روابط رکھے پچھلے 15-20 دنوں میں، ایک مہینے سے جب سے یہ کرائسس ڈیولپ ہوا، تو چاہے وہ امریکہ کے ساتھ ہو، اپنا فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کی جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے، یا پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی، یا ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب کی بات چیت ہوئی اپنے کاؤنٹر پارٹ سے، نہ صرف ایران میں بلکہ پوری دنیا کے مڈل ایسٹرن کنٹریز کے، تو انہوں نے پاکستان کے اس رول پہ انہوں نے تو بلکہ انکریج کیا ہے کہ پاکستان کو اس قسم کا رول ادا کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ اب آپ دیکھیں نا کہ پاکستان یہ جی پلیز جی بتائیے۔ نہیں آپ جاری جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ایک بڑے پر اعتماد طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو مالک صاحب میرے ذہن میں آئی وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی کرائسس اس قسم کا ایمرج کیا، چاہے پاکستان میں یا کوئی اپنا اس قسم کے چیلنجز سامنے آئے، یا خطے میں کوئی ایسے چیلنجز آئے، تو اس میں پاکستان کی جو ایک نے آپس میں مل بیٹھ کے ایک جو جوائنٹ اسٹریٹجی بنائی، وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک جو کنورجنس آف ویوز تھے بٹوین سارے کے سارے اسٹیک ہولڈرز ہوں، چاہے عسکری قیادت ہو، چاہے پولیٹیکل لیڈرشپ ہو، اصل میں چاہے ہمارا میڈیا ہو۔ سعودیز کا مجھے اتنا آئی ایگری ود یو نہیں ہے، لیکن میں زیادہ دیکھ رہا ہوں یو اے ای کا ایک لگتا ہے کہ ایک سائڈ پہ ایک نئی جنگ چل رہی ہے، وہ ہے یو اے ای کی اور ایران کی۔ سب سے زیادہ میسو ڈرون میزائل سٹرائکس بھی یو اے ای کلیم کرتا ہے کہ ہمارے پہ ہوئے ہیں۔ اب ان کے 3 ڈسپیوٹیڈ آئلینڈز کا مسئلہ پھر دوبارہ سر اٹھا رہا ہے، وہ بڑا سیریس ایشو بن رہا ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل میں جو یو اے ای کے ایمبیسڈر ہیں یوسف العتیبہ، انہوں نے بڑا ایک ہارڈ ہٹنگ آرٹیکل لکھا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ جی سیز فائر کافی نہیں ہے ایران کے ساتھ، یہ بڑے مسئلے ہیں ایران کے، اور جناب اس کا تھریٹس، نیوکلیر کیپبلٹیز، میزائل ڈرون، ٹیرر پراکسیز، بلاکرز آف انٹرنیشنل سی لینڈ۔ انہوں نے کہا جی بیسکلی یہ کہ رگڑیں، یہ سارے معاملات طے کریں، اور ورنہ اگر آپ خالی اس ایشو کے گرد ایک فینس بنا دیں گے تو وہ صرف ایک آئندہ کا ایک جو جھگڑا ہوگا، آپ سمپلی موجودہ کرائسس کو ڈیفر کر رہے ہیں۔ پھر اس میں انہوں نے ایک اور لائن بھی لکھی کہ جہاں تک ہمارے انویسٹمنٹ پلانز ہیں یو ایس میں 1.4 ٹریلین کے، وہ ہماری کمٹمنٹ فرم ہے سب کچھ، لیکن بیسکلی یہ پورا جو آرٹیکل ہے آج یہ ایڈریسڈ ہے ٹو دا یو ایس ایڈمنسٹریشن، اور یہ تو بڑی ہی سخت لائن لے رہا ہے، اور ہمارے بھی بڑے انٹرسٹ ہیں۔ تو یہ جو اتنا ہارڈ لائن یوسف العتیبہ صاحب نے لی ہے، اس کا آبویسلی ایک فالو آؤٹ تو ہوگا کہ ہمارا رول جو ہے ویزاوی ایران اینڈ دا ہول تھنگ۔ جی جب بھی مالک صاحب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی اس قسم کا کوئی کرائسس ڈیولپ ہوتا ہے ملکوں کے درمیان، اس میں اب ایک ملک تو انوالو نہیں ہے، یا خالی امریکہ اور ایران انوالو نہیں ہے، اس کے اندر تیسری جو پارٹی ہے وہ اسرائیل ہے، اور اسی طریقے سے جو عرب کنٹریز ہیں ہمارے وہ بھی سفر کر رہے ہیں اس جنگ کی وجہ سے۔ تو اس قسم کی پوسچرنگ اور اس قسم کی سٹیٹمنٹس تو آپ کو بے شمار ملیں گی، لیکن میرا اپنا جو سا ہے اندازہ یہ ہے کہ جو الٹیمیٹ ڈیسیجن ہوگا وہ تو یو ایس ایڈمنسٹریشن نہیں کرنا ہے۔ مثلاً وہاں پر آپ دیکھیے کہ امریکہ کے اندر اس وقت جو اینٹی وار سینٹیمنٹ ڈیولپ ہوا ہے، سب کا یہی خیال تھا، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی شروع میں یہی کہا کہ یہ تو 3-4 دن کی بات ہے اور 3-4 دن میں جنگ ختم ہو جائے گی، لیکن وہ جنگ ختم نہیں ہوئی، اور جس طریقے سے اسٹریٹجی امپلائی کی ایران نے، اس سے انہوں نے تو یہی کہا کہ جی اپنے جو پہلے کہتے رہے تھے کہ ہم آپ کے ریجن میں، ہمارے ریجن میں آپ کے جتنے بھی انٹرسٹ ہیں ان کو ہٹ کریں گے، اور اس کا نقصان ان کو بھی ہوا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کس کے اندر پیشنس زیادہ ہے۔ میرا اپنا اندازہ یہ ہے، اور جس طریقے سے ہمیں فیڈ بیک بھی مل رہا ہے ایران سے بھی اور باقی ممالک سے بھی، کہ ایران نے وہ کہ بہت زیادہ نقصان اٹھایا ہے، لیکن ان کے اندر ایک پین برداشت کرنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہے، تو وہ شاید باقی ممالک کے اندر اتنی نہ ہو۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ جب نیگوسیشن ٹیبل پہ بیٹھیں گے، ابھی تو جس قسم کی ڈیمانڈز آ رہی ہیں، یا جس طرح سے جو یو اے ای کے سفیر صاحب نے وہاں پہ بات کی ہے، تو اس قسم کی تو ڈیمانڈز بے شمار جگہوں سے آئے گی۔ ایران نے بھی تو یہی کہا ہے،
ایران نے یہ کہا ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ اس کا وہ سٹیٹس کو مینٹین رہے. ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ اس کا ایک کنکلوسیو ڈیسیجن نکلے اس جنگ کا, تاکہ آئندہ اس قسم کی سچویشن ڈیولپ نہ ہو جس میں کہ ہماری کہ ہر 6 مہینے کے بعد ہمارے خلاف ایگریشن ہوتی ہے تو اس کو ریپیٹ کیا جائے. تو میرا اپنا یہ خیال یہ ہے کہ اس وقت جو ڈیمانڈز کی جا رہی ہیں دونوں طرف سے, تینوں پارٹیز کی طرف سے, وہ بہت ہی ذرا سخت ہیں. لیکن جب وہ ٹیبلز پہ بیٹھیں گے, مجھے ایک چیز سمجھائیں, اگر امریکہ بھی کہتا ہے بات چیت کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں, اور خیر ڈونلڈ ٹرمپ نے تو پھر ایک دھمکی بھی لگا دیا نا کہ جی یہ پہلے کہتے ہیں یہ ڈیسپریٹ ہے میرے سے بات کرنے کے لیے, پبلکلی نہیں مانتے, دے بیٹر گیٹ سیریس سون بفور اٹس ٹو لیٹ, ورنہ اس کے بعد جو تباہی ہوگی, وہ جو ان کی دھمکیاں سب کچھ ہوتی ہیں. اس موقع پہ یو اے ای کے ایمبیسڈر کا ایک نیا اتنا کلیئر کٹ, ٹھیک ہے ان کے اسرائیل کے ساتھ بہت تعلقات اچھے ہیں, یو اے ای کے ریکگنائز بھی کیا ہوا ہے, لیکن یہ تھوڑا سا آؤٹ آف دا آرڈنری نہیں ہے. اتیبہ جو ہیں زیادہ آؤٹ آن دا لم نہیں گئے. وہ میرے خیال میں غالباً وہ امپورٹنٹ ملک میں یو اے ای کے سفیر ہیں, جو بھی انہوں نے لکھا ہوگا اپنی حکومت کی مرضی سے لکھا ہوگا. لیکن میں جس طریقے سے میں نے پہلے بات کی کہ اس وقت تو, اور یو اے ای کا نقصان بھی بہت ہوا ہے اس کے اندر اس جنگ میں, کیونکہ وہ وہاں پر سب سے زیادہ جو انٹرسٹ تھے, خاص طور پہ اسرائیلی انٹرسٹ, وہاں پہ ان کو ہٹ کیا گیا ہے. تو لازمی طور پہ ان کا ریئیکشن اس قسم کا آنا ہی تھا. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ نیگوسیشنز ابھی سٹارٹ نہیں ہوئی. پاکستان نے ایک فیسیلیٹیٹر کا رول ادا کیا ہے. پاکستان نے جو ان کو ایران کو اپنی تجاویز بھجوائیں امریکہ کی جانب سے, اس کا انہوں نے غور کیا. اس کے بعد ان کا ایک تجاویز آئیں, وہ دونوں ایک میکسیملس پوزیشن پہ ہیں. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ کوئی نہ کوئی کسی, جب وہ ایک میز پہ بیٹھیں گے, مذاکرات کی میز پہ جب بھی بیٹھے, کوئی اتنی میرے خیال میں وہ کوئی جلدی شاید نہ بیٹھیں کیونکہ دونوں کی پوزیشن بہت بہت اسٹرانگ ہیں. لیکن ایک فیکٹر جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو مسٹرسٹ والا فیکٹر بڑا امپورٹنٹ ہے مالک صاحب. ایران اور امریکہ اور اسرائیل کے درمیان آپ کو یاد ہے کہ پچھلے سال بھی نیگوسیشنز چل رہی تھیں جب ایران کے اوپر اٹیک ہوا, اور اس دفعہ بھی جو نیگوسیشنز بلکہ کامیاب ہو چکی تھی اکارڈنگ ٹو دی عمانی فارن منسٹر, تو اس وقت ان کے اوپر اٹیک ہوا. تو وہ مسٹرسٹ ہے. دوسرا جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ ہے اسرائیل کا, کیونکہ اسرائیل کے عزائم مختلف ہیں امریکہ کے اپنے عزائم سے. میرا تو ایک جنرل پرسیپشن ہے, وائڈ اسپریڈ پرسیپشن اراؤنڈ دا گلوب, چاہے مڈل ایسٹرن کنٹریز ہوں, چاہے یورپینز ہوں, یا چاہے پاکستان میں ہوں, کہ امریکہ نے یہ جو اٹیک میں شامل ہوا ہے اسرائیل کے ساتھ, وہ اسرائیل کی ایما پہ ہوا ہے. اور اس کا جو بڑا جو نیگیٹو ریئیکشن جو ان کو سامنا کرنا پڑا ہے اپنی پبلک کی جانب سے, اسی وجہ سے. میں امریکہ پہ ایک سیکنڈ میں آتا ہوں. مجھے یہ چیز بتائیں جو میرا زیادہ کنسرن ہے, آپ کے خیال میں یہ جتنی یہ ڈیلیکیٹ سچویشن ہے, جتنے یہ ملٹی پرونگڈ کانفلکٹنگ انٹرسٹ بھی ہیں ریجن کے بھی, سب کچھ, پاکستان کا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پاکستان کا ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے کہ پاکستان کا کوئی تعلقات بائی لیٹرل کسی بھی خلیجی ممالک سے خراب ہونے کا خطرہ آپ کو نظر نہیں آتا؟ بالکل نہیں آتا. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو اس جنگ کے بعد جو بھی اس کا نتیجہ نکلے, ہمارے نہ صرف خطے میں بلکہ مڈل ایسٹرن کنٹریز کے اندر, عرب ممالک کے اندر بھی, وہاں پر ایک ضرور ڈیفینیٹلی ایک فریش اپنا وہ اس کو ریویو کریں گے, اپنی سیکیورٹی اسٹریٹجیز کو بھی اور اپنی اکنامک اسٹریٹجیز کو بھی, اور جس کے اندر مجھے پورا یقین ہے کہ پاکستان سرٹنلی ول ایمرج ایز اے شائننگ اسٹار, بیکاز دس از دی, اور میں یہ وہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں جو ایک ہمارے امریکہ کے ایک دوست نے جو مجھے کل ایک میسج بھیجا کہ پاکستان از شائننگ ان دی کرنٹ کرائسس ایز وی سی اٹ سٹنگ فرام واشنگٹن ڈی سی. تو یہ مجھے بتائیں, انڈیا کا یہ تمام چیز میں اتنا ارریلیونٹ ہونا, کہاں وہ جناب ایران کو بڑا اپنا دوست سمجھتا تھا, بلکہ ایران ان کو اپنا دوست سمجھتے تھے, بڑے غلطی کرتے تھے, وہ بڑا انفلوئنس, امریکہ نے ان کو گھاس نہیں ڈالی اس تمام معاملے میں, ان کو کسی نے بھی کسی معاملے میں گھاس نہیں ڈالی. انڈیا کا آگے آپ کو گلف کے اندر
اس کی اپنی اکنامک مائٹ آبویسلی ایک ریالٹی ہے، وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن کیا آپ کو اس کا گراف ڈپلومیٹکلی جو وہ کوشش کرتا تھا پاکستان کو آئسولیٹ کرے گی، وہ اس تمام چیز کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہوگا اس کے اوپر کہ ایز فار انڈین ڈپلومیسی از کنسرن لانگ ٹرم ان پہ کوئی اس کا نیگیٹو امپیکٹ نہیں ہے؟ مالک صاحب، انڈیا کا جو گراف ہے وہ بین الاقوامی طور پہ وہ آلریڈی وہ نیچے آنا شروع ہو گیا تھا. یہ ابھی کی بات نہیں ہے، یہ بہت پچھلے 3-4 سال سے آنا شروع ہو گیا تھا ان کی پالیسیز کی وجہ سے. ایک تو نمبر 1 انڈیا اس کو دیکھا جاتا ہے ایز این ان ریلائبل کنٹری، چاہے وہ امریکہ ہو، بیکاز امریکہ نے تو بڑا اوپنلی کہہ دیا ہے، اور انگریزی میں ان کے آپ اس کو غالباً ٹرانسلیٹ کر سکیں گے کہ وہ جو اسٹریٹجک آلٹروازم تھا جو کہ انڈیا نے انجوائے کیا فار اے لانگ ٹائم، وہ ناؤ دیٹ پالیسی از ناٹ گوئنگ ٹو بی دیئر. اس کو دیٹ ول بی ریپلیسڈ بائی اسٹریٹجک ریسیپروسٹی. کیونکہ ایک عمومی تاثر یہ ہے کہ انڈیا نے پچھلے 15-20 سال سے اپنی جو الائنس تھی امریکہ کے ساتھ اس کا بڑا فائدہ اٹھایا. ان کو ڈیفنس ڈیلز ملی، ان کو نیوکلیئر ریکگنیشن ملی، ان کو جو وہ جھوٹ سچ جو تھا اس کو سب پوری دنیا میں مانا گیا. لیکن پہلی دفعہ ایک ریئلٹی چیک آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ پچھلے سال جب وہ پہلگام والا انسیڈنٹ ہوا تو کسی بھی ملک نے انڈین نیریٹو کو ایکسیپٹ نہیں کیا. صرف اس کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کی اپنی کریڈیبلٹی اور جو ان کی ساکھ تھی وہ بری طریقے سے متاثر ہو چکی تھی. اور یہی صورتحال ان کی ہمارے خطے میں بھی ہے، چاہے ویسٹ ایشیا ہو چاہے ساؤتھ ایشیا ہو. تو اب اس قسم کی جب سچویشن کو ایک کنٹری کا امیج بن جائے ایک ان ریلائبل کنٹری، تو وہ پھر اس کے اوپر کون ٹرسٹ کرے گا اور کون اس کی جو سی ہے ریلیونس کو ایکسیپٹ کرے گا. بھئی آپ امریکہ میں بھی رہے ہیں، یو ہیو ڈیلٹ ایٹ دا ہائیسٹ لیولز، آپ نظام کو بھی سمجھتے ہیں. جو آپ ٹھیک ہے پبلکلی جو ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکیاں تڑیاں وہ تو اپنی جگہ چلتی ہیں، دیٹ از ٹپیکل ڈونلڈ ٹرمپ. لیکن جو وہاں پہ پولیٹیکل بیک گراؤنڈ سچویشن ہے، ان پاپولیرٹی ہے، وار کی، سب کچھ، آپ کے خیال میں اگر میں اس وقت آپ بیٹھے ہوتے میں آپ سے پوچھتا کہ آپ کے خیال میں کیا ڈونلڈ ٹرمپ سیریسلی نکلنا چاہ رہا ہے جنگ سے، تو آپ کیا کہتے؟ جی میں کہ بالکل سیریسلی نکلنا چاہ رہا ہے. اس کی وجہ آپ دیکھیے نا کہ اکنامک فیکٹرز ہیں سب سے بہت ہی زیادہ جو امپیکٹ کرتے ہیں وہاں کی ایک سوچ کو اور پالیسیز کو. اب اس وقت سچویشن یہ ہے کہ وہاں پہ انفلیشن بہت بڑھ چکی ہوئی ہے. پیٹرول کی پرائسز جو پچھلے 1 مہینے سے وہ ڈبل ہو گئی ہیں، اور وہ یہ والی چیز سسٹین نہیں کر سکتی زیادہ عرصے تک. پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اپنی جو ریٹنگ ہے وہ بھی بہت متاثر ہوئی ہے اس جنگ کی وجہ سے. لیکن اسی سے ایک ریلیٹڈ کویسچن ہے، لاسٹ کویسچن اسی سے ریلیٹڈ، کیا ایرانینز یہ خطرہ تو نہیں ہے کہ اب دے آر اوور پلئنگ دیئر ہینڈ بیکاز ٹرمپ وانٹس ٹو گیٹ آؤٹ، اور ایرانینز بھی ظاہر چاہتے ہیں کہ ہم پورا آئندہ کے لیے بھی جنگ نہ ہو، اور وہ اس وقت ان مینی ویز نقصان تو بہت ہوا ہے لیکن وار میں وہ اب نظر آ رہا ہے کہ وہ وار آف اٹریشن جیت رہے ہیں، اور لانگ ٹرم میں وہ مصیبتیں اور بھی بڑھیں گی امریکہ کے لیے. کیا اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ ایران کے پاس بھی ایک چھوٹی اپرچونٹی ہے یہ ایک نیگوشیٹ کرنے کی، امن کی، کہ اوور کانفیڈنس بھی نہ کہیں گیم الٹی کر دے؟ نہیں، ایران نے تو آلریڈی کہہ دیا ہے مالک صاحب کہ یہ ہماری آخری جنگ ہے، کیونکہ ان کا اتنا نقصان ہوا ہے پچھلے کئی برسوں سے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس کو ایک ڈیسائسو جنگ کے طور پہ کیا جائے. انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جی ہماری ڈیمانڈز یہ ہیں کہ آپ ہماری جو ہے وہ ٹارگیٹڈ اسیسینیشن نہیں کریں گے، ہماری جو ساورنٹی ہے ہمارے ریجن میں ہمارے ملک کے اوپر اس کو آپ ایکسیپٹ کریں گے، آپ کوئی رجیم چینج کی کوشش نہیں کریں گے، آپ اسٹریٹ آف ہرمز پہ آپ ہمارا جو سا ہے وہ اس کو انفلوئنس کو آپ اس کو رکھیں گے اور اپنے بیسز یہاں سے نکالیے. بیکاز ایران کی جو اسٹریٹجی ہے یہ ہے کہ وہ کہ بجائے اس کے کہ روز کے اس قسم کے لڑائی جھگڑے ہوتے رہیں اور ان کے عوام بھی اس سے متاثر ہوں، تو وہ ایک ہی دفعہ جو ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں. اور میرے خیال میں جو ریزیلینس شو کی ہے اس کو پوری دنیا نے ایکنالج کی ہے، اور وہ اس قسم کی شاید ریزیلینس میرے خیال میں نہیں ہے کہ وہ جو ممالک انوالو ہیں خصوصاً امریکہ ہو یا اسرائیل ہو وہ ان میں اس قسم کی ریزیلینس وہ اپنا پائی جاتی ہوگی. تو جس قسم سے وہ بڑھ رہی ہیں، اور مجھے ایک چیز میں آپ کو اور بتاؤں کہ مجھے جو فیڈ بیک آیا ہے ہمارے جو وہاں سے
मिशन से भी, वो भी यही है कि जी ईरान के अंदर कोई किसी किस्म का पैनिक नहीं है। और जिस दिन बल्कि रहबर की शहादत हुई है उस दिन भी वो कहते हैं कि जी हम जब बाहर निकले तो वो लोगों के चेहरों की तरफ देखते थे तो किसी के चेहरे पे परेशानी नज़र नहीं आई। ट्रैफिक जो है वो बड़े आराम से चल रही है। और अगर स्टोर्स हैं, कोई डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, तो वहाँ पे कोई पैनिक बाइंग नहीं हो रही। विद इन फ्यू आवर्स वो उनका एक सिस्टम है, रिप्लेस हो गए जितने भी लीडरशिप है बाय ए न्यू लीडरशिप। तो अभी जो न्यू लीडरशिप है वो ये नहीं है कि वो उनको टाइम लगेगा, ये वक्त लगेगा कि वो सीखें, वो सारे सीखे सिखलाए लोग हैं। और दूसरी बात आपको मैं एक और बात बताऊं कि ईरान का जो पोस्चर है या उनकी जो पोजीशन जो इस वक्त ये है कि वो ये कहते हैं कि एक थोड़ी सी डुप्लिसिटी भी है इस पॉलिसी के अंदर कि एक तरफ तो हमें कहा जा रहा है कि हमें आप बातचीत करें और सीज फायर करें, और दूसरी तरफ हमारे जो लीडरशिप है उसको असैसिनेशन उसकी वो जारी है। आज ही बल्कि अभी खबर आपने भी देखी होगी कि उनके जो नेवी के कमांडर हैं उनको भी शहीद कर दिया गया है। तो वो इस किस्म की सिचुएशन में जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो मेरे ख्याल में वो मजीद आगे बढ़ता ही जाएगा। चाहे जाएगा कि वो दोबारा एफर्ट्स की जाए कि किसी तरीके उस ट्रस्ट को बहाल किया जाए। लेकिन पाकिस्तान का जहाँ तक ताल्लुक है, पाकिस्तान मेरे ख्याल में तो अपनी कोशिशें जारी रखेगा, ये क्योंकि हमारे पाकिस्तान के मफादात। ये मुझे बताएं, दोहा से स्पोक्स पर्सन बोल रहे थे तो डॉक्टर उन्होंने कहा कि टाइम आ गया है कि इस रीजन को रिव्यू करना पड़ेगा, अपना सिक्योरिटी पैराडाइम, सिक्योरिटी सारा सेटअप जो है, विच वॉज अ वेरी बिग स्टेटमेंट। जब जंग शुरू हुई उससे पहले आपको याद होगा तुर्की, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान एक ट्राइपार्टाइट सिक्योरिटी अरेंजमेंट की बात हो रही थी और ये भी बात हो रही थी कि इस रीजन का एक नेटो टाइप स्टाइल मुसलमानों का एक रीजनल सेटअप बन जाए। क्या वो एक पाइप ड्रीम है? क्योंकि अब जो रियलिटी आ गई है ये तो सबको समझ आ गई है कि बेसिस ने इन मुल्कों को ज्यादा नुकसान पहुंचाया, सिक्योरिटी नहीं दी, उनकी वजह से ही उन पे अटैक्स हुए हैं, वरना उनसे सिक्योरिटी नहीं मिली। और क्या अब जो ईरान ने भी स्ट्राइक्स की हैं बाकी ममालिक में, क्या ये कोई ऐसा अरेंजमेंट बन पाएगा फ्यूचर में जिसमें इंक्लूसिव ऑफ ईरान, नॉट एक्सक्लूजनरी ऑफ ईरान, कि ये अरब ममालिक, ईरान वगैरह मिलकर एक रीजन का अपना सिक्योरिटी नेटवर्क बनाएं जैसे नेटो लाइंस पे, जिसकी बातें अब होती हैं, हम सुन रहे हैं। क्या ये पाइप ड्रीम है या आपके ख्याल में पॉसिबल है? नहीं, मैं इसको पाइप ड्रीम तो नहीं कहूंगा, मेरे ख्याल में पॉसिबिलिटी है, लेकिन इतनी जल्दी नहीं होगा। ये इसलिए जल्दी नहीं होगा कि क्योंकि खित्ते के अपने, अगर आप देखें, चाहे मिडल ईस्टर्न कंट्रीज हों, चाहे बाकी कंट्रीज हों, या आउटसाइड द मिडल ईस्ट हों, इस्लामिक कंट्रीज, मिसट्रस्ट तो काफ़ी है ना। तो मिसट्रस्ट को सबसे पहले तो इस मिसट्रस्ट को रिमूव करना पड़ेगा और उनके जो आपस में जो इख्तलाफात हैं उनको दूर किया जाएगा। और जब ये इख्तलाफात दूर हो जाएंगे तो फिर इस चीज़ के ऊपर एक कॉमन एक स्ट्रेटेजी डेवलप की जा सकती है। तो लेकिन वो एक ऐसी सिचुएशन है कि जिसके ऊपर कुछ काफ़ी टाइम वो लगेगा और एक सिंसियर किस्म की एफर्ट्स होंगी उसमें होने की। सर, लास्ट वन लाइनर ऑन अ लाइटर नोट, आप भी फॉरेन सेक्रेटरी भी रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर भी रहे हैं, सब कुछ कहा है, जयशंकर के लिए कोई पार्टिंग नोट पे एडवाइस है आपकी? मैं तो कहूँगा कि अगर तो हिंदुस्तान ने अपनी रेलेवेंस बरकरार रखनी है या दोबारा रिवाइव करनी है, मैं समझता हूँ कि एट दी ग्लोबल एंड रीजनल लेवल, तो उनको अपनी पॉलिसी को सीरियसली रिव्यू करना पड़ेगा। और एक ऐसे शख्स ने जो कि फॉल्टी पॉलिसीज बनाई, नेबरहुड पॉलिसी बनाई, पाकिस्तान पॉलिसी बनाई, या अपनी जो बाकी एक्स्ट्रा रीजनल ग्लोबल लेवल पे पॉलिसीज बनाई, उनको भी रिव्यू करने की जरूरत होगी। फारग कर दें, ही शुड बी सैक्ड। जलील अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। जो भी जंगें शुरू होती हैं उन्हें बहरहाल खत्म होना होता है ना। वो कहते हैं ना, जंग में कोई नहीं जीता लेकिन एक ना एक हारता जरूर है। ये जंग एक ऐसी है जिसमें अमेरिका और इजराइल को बहरहाल हारना है। अब देखना यह है कि कब ये फैसला होगा। ईरान को चाहिए, ईरान को बिल्कुल अमन चाहिए, ईरान की बहुत तबाही हुई है, लेकिन ईरान के सर्वाइवल का मामला है। ये अमेरिका के लिए ट्रंप का अपना जाती सर्वाइवल का मामला है। अगर वो मिड टर्म इलेक्शन हारता है तो उसकी इम्पीचमेंट भी लाइन पे है। देखना अब ये है
کہ ایگوز فیصلہ کریں گے، انا فیصلہ کرے گی یا گراؤنڈ ریالٹیز. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.